اسی طرح آگے بڑھے، دو چور عرب کے مشہور آپ کو رستے میں ملے، رسول اللہ نے کہا تم دونوں کون ہو؟ مہانان، ہم وہ ہیں جن کو مہانان کہا جاتا ہے۔ مہانان یعنی آپ نام سے اندازہ کریں کہ ان کے نام کی، ان کا نام یہ رکھا ہوا تھا کہ دردناک عذابوں جیسے ہیں، جس کے گھر گھس جائیں صفا چٹ کر جاتے ہیں، ایسا مال کو لپیٹتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بھی نیک فعل لی، کہا بل انتما مکرمان، بلکہ تم بہت قابل عزت ہو۔ وہ ڈاکو اور چور جن کو کبھی کسی نے عزت سے، احترام سے نہیں پکارا تھا، رسول اللہ کے منہ سے یہ الفاظ سنیں کہ تم دونوں تو بڑی عزت والے ہو، آنکھوں سے آنسو زاروں قطار ٹپ ٹپ گرنا شروع ہو گئے۔ یہ کون سی شخصیت ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں ہم مہانان ہیں، یہ ہمیں کہہ رہا ہے نہیں نہیں تم مکرمان ہو، تم تو بڑی عزت والے ہو۔ اسی وقت اللہ کے رسول سے پوچھا آپ کون ہیں؟ یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ایک بندہ ہوں، اللہ ہی کی عبادت کرنے والا ہوں۔ اسی وقت ان دو چوروں نے نبی کریم کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو قبول کیا اور کہا اللہ کے رسول گواہ رہنا، ساری زندگی چوری کی، ساری زندگی ڈاکہ ڈالا، لیکن جو لقب آپ نے عطا کر دیا آج کے بعد اس لقب کا ہمیشہ خیال رکھیں گے، ہمیشہ خیال رکھیں گے۔ اور پھر ہمیشہ کے لیے انہوں نے خیال رکھا، جس طرح برادہ اسلمی نے 16 غزوات کے اندر رسول اللہ کے ہمراہ شرکت کی، اسی طرح ان مکرمان نے رسول اللہ کی ساری زندگی حمایت، تائید اور نصرت کے لیے تگ و دو کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، جب مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ کو پتہ ہے مدینہ کے قریب پہنچنے کے بعد اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف مڑ گئے تھے۔ یہ سارے واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ وہ کیوں مڑے؟ عمر بن عوف کا وہ علاقہ تھا جہاں پہ آج کل آپ جاتے ہیں تو کون سی مسجد بنی ہوئی ہے؟ مسجد قباء۔ مسجد قباء وہاں پہ بنی ہوئی ہے۔ ابھی مدینہ سے قریب پہنچے تو مدینہ کے لوگ ہر روز ان کو رسول اللہ کی آمد کی اطلاع تھی، پہاڑ کے ٹیلے کے اوپر چڑھ جایا کرتے تھے کہ جب آئیں استقبال میں کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے۔ جب ایک دن استقبال کے لیے وہاں پہ کھڑے تھے، ٹیلے سے واپس پلٹ گئے، دوپہر کا ٹائم ہو چکا تھا، وہ واپس پلٹے، ایک یہودی وہاں پہ کھڑا رہا اور کچھ دیر گزری، رسول اللہ کا قافلہ اس کو نظر آیا تو لوگوں کو آوازیں دینے لگا کہ وہ جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ آ گئے۔ لیکن جب لوگ وہاں پہ ٹیلے پہ چڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف مڑ گئے، عمر بن عوف کے علاقے میں رسول اللہ نے قیام کیا اور وہاں پر اسلام کی، مکہ، اس کی بنیاد اللہ نے رکھی۔ اور اس کی بنیاد کے بارے میں آپ کو پتہ ہے شروع سیرت میں اختلاف رقم کیا تھا کہ آیا آدم نے رکھی ہے اور ابراہیم نے تاسیس نو کی ہے وغیرہ۔ یہ ایک لمبا چوڑا آپ کے سامنے پورا خطبہ اس حوالے سے پڑھایا تھا۔ مختصر بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو پہلی مسجد معرض وجود میں آئی، بعض لوگوں کے خیال ذہن میں یہ آتا شاید وہ خانہ کعبہ، نہیں، خانہ کعبہ تو ابراہیم نے تاسیس نو کی تھی، آدم نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ ہم اس بات کو راجح سمجھتے ہیں اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بنیاد بھی ابراہیم نے رکھی تھی اور تاسیس نو بھی ابراہیم نے کی تھی۔ نبی کریم نے جس پہلی مسجد کی بنیاد رکھی تھی وہ خانہ کعبہ نہیں ہے میرے بھائیوں، اور نہ ہی وہ مسجد النبوی ہے، بلکہ وہ مسجد کون سی ہے؟ مسجد قباء۔ مسجد قباء، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص مقصد کے لیے رکے تھے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 راتوں کا قیام کیا تھا، 10 راتوں کا، اور بعض محدثین نے لکھا کہ 14 دن کا۔ یہ وہ دن تھا کہ پیر کا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں ملتا کہ 14 دن انتظار کیا، پھر پیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تھے۔ اور بعض جو مستند روایات ہیں وہاں پہ صرف یہ جملہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محلے میں 10 سے زائد راتوں کا قیام کیا تھا۔ اب یہاں پہ جو ہی قیام کیا، جو ہی رکے، سب سے پہلا کام جو امت کی ذمہ داری ہے، جو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، جو رہتی دنیا تک، قیامت تک تیرے اور میرے اوپر فرض ہے، ایک دن کا وقفہ نہیں ڈالا۔ دارالکفر سے نکل آئے ہیں، اب ایک امن اور سکون کی جگہ ملی ہے، پہلا قیام ہے 10 رات کا۔ سب سے پہلا کیا کام کیا ہے؟ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى۔ سب سے پہلا کام مسلمان کو جہاں بھی اس نے قیام کرنا ہو اپنے ارد گرد نظر کو دوڑائے کہ مسجد کہاں ہے، میری عبادت کی جگہ کہاں پہ ہے۔ آپ لوگ پلاٹ لیتے ہیں،
آپ لوگ فیکٹری بناتے ہیں، آپ لوگ کارخانے بناتے ہیں، کیا خواہش ہوتی ہے یار مسجد کے سامنے نہ ملے، مسجد سے کچھ دور ہو، مسجد کی ڈسٹربنس نہ ہو، مسجد کی پارکنگ تنگ نہ کرے۔ اور امت کے لیے رسول اللہ یہ پیغام دے کے گئے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن بھی اگر کسی علاقے میں رہوں گا تو سب سے پہلا کام کیا کروں گا؟ مسجد کی بنیاد رکھوں گا۔ یہ مسلمان امت کے اوپر فرض ہے، یہ میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ جہاں بھی قیام کی نیت کریں سب سے پہلے دل میں یہ تمنا ہو مسجد کا ہے، مسجد موجود ہے ٹھیک ہے، نہیں موجود اسی وقت دل بے چین ہو جائے کہ اس علاقے میں اللہ کا گھر کیوں نہیں ہے، اس علاقے میں نماز قائم کیوں نہیں ہوتی، اس علاقے میں سجدے اور رکوع کیوں نہیں ہوتے۔ یہ وہ پہلا حکم ہے جو ہجرت کے باب میں مجھے اور آپ کو سمجھ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کی فضیلت کو قرآن پاک میں بیان کر دیا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، پھر یہ بھی کہا حَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، پھر یہ بھی کہہ دیا فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۔ اللہ اکبر۔ مسجد قباء کی صرف فضیلت نہیں ہے کہ یہ مسجد تقوی ہے اور اللہ کے خوف کی بنیاد پہ اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور اللہ کے رسول آپ نے اس میں نمازوں کو قائم بھی کرنا ہے، صرف یہ نہیں کہا فیہ رجال، اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کا بھی ذکر قرآن پاک میں کر دیا کہ اس علاقے میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو طہارت اور پاکیزگی کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔